تہلکہ خیز سیاسی ماحول ہے۔ آج کا کلیدی سینٹ کلیدی الیکشن حکمراں اتحاد وزیر اعظم عمران خان کے وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ ہار گئے۔ اس الیکشن کا اس نتیجے کا یقیناً اتنا دباؤ ہے، یہ کیفیت ہے جس کے نتیجے میں وزیر اعظم عمران خان نے اب فیصلہ کیا ہے، ان کی پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ضرورت ہے کہ وہ قومی اسمبلی سے اعتماد کا نیا ووٹ حاصل کریں۔ اعتماد ہے پی ٹی آئی کو، حکمراں اتحاد کو، کہ وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں گے، کیونکہ اسی الیکشن میں، اسلام آباد کی اس الیکشن میں جہاں پہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کو 164 ووٹ ملے، پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی امیدوار فوزیہ ارشد نے 174 ووٹ حاصل کی ہے، گویا کہ قومی اسمبلی کی اکثریت کا جو اعتماد ہے وہ عمران خان پر اور ان کی پارٹی پہ برقرار ہے۔ اس پوری صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان کا فیصلہ کہ وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں گے، آج کی تمام ڈیولپمنٹ پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر اعظم اور سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ اب آج کا یہ الیکشن کا نتیجہ بھی آ گیا ہے، اور اس الیکشن کے نتیجے میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوئی ہے کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ وزیر خزانہ سب سے امپورٹنٹ الیکشن ہار گئے، اور اس الیکشن کے ہارنے کے ساتھ ساتھ ہی پی ٹی آئی کی جو دوسری امیدوار تھیں اسلام آباد سے وہ جیت گئیں، حفیظ شیخ کو 164 اور محترمہ فوزیہ ارشد کو 174 ووٹ مل گئے، مگر وزیر اعظم اعتماد کا نیا ووٹ حاصل کرنے جا رہے ہیں، اور آپ بتائیے گا کہ اب اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، وزیر اعظم صاحب عدم اعتماد ان پہ ہو چکا ہے، ان کی اپنی جماعت نے کیا ہے۔ 17 ووٹ ان کے وزیر خزانہ کے خلاف پڑے ہیں، ان کے وزیر خزانہ ہار گئے ہیں، ان کی معاشی پالیسیوں پر عدم اعتماد کا اظہار ان کی اپنی جماعت نے کر دیا ہے، اور یہ وہی وزیر خزانہ ہیں جن کی الیکشن کیمپین وزیر اعظم صاحب نے خود کی۔ ہر ایم این اے کو بلایا، ملے، وہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے مسائل حل کرنے کا وعدہ کیا، ان کو اربوں کے فنڈز مہیا کرنے کے احکامات جاری ہوئے، اور اس کے باوجود وزیر خزانہ ہار گئے۔ اب آپ انہی لوگوں سے واپس اعتماد کا ووٹ لینے جائیں گے؟ کون سا ایسا معجزہ آپ ان چند دنوں یا گھنٹوں میں کریں گے کہ آپ کو وہ عدم اعتماد کا ووٹ دے دیں گے؟ لیکن بھائی صاحب یہ فرمائیے گا کہ وہ 174 ووٹ جو کہ فوزیہ ارشد کو ملے، کیا وہ وزیر اعظم پہ اور حکومت پر اعتماد کا اظہار نہیں ہے؟ اور وہ 164 ووٹ عدم اعتماد خالی کیوں ہیں جو کہ حفیظ شیخ کو نہیں ملے؟ عام خیال یہی ہے کہ کیونکہ وہ باہر کے ہیں، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق نہیں ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس پر اعتماد کا اظہار نہیں کیا، لیکن ان کا اعتماد حکومت پہ اور وزیر اعظم پہ برقرار ہے، اسی لیے فوزیہ ارشد وہیں سے بآسانی جیت گئی۔ وزیر اعظم نے ہر ایم این اے کو بلا کر خود کیمپین نہیں کی؟ کیا انہوں نے اعلان نہیں کیا کہ میں حفیظ شیخ کی کیمپین خود لڑوں گا؟ جو خواتین کا ووٹ ہوتا ہے ان کے وہاں پر پرانی ورکر ہوں گی، ان کے تعلق ہوں گے جماعت سے، تو بہت سے ایسے لوگ جو حکومت سے تنگ ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارا ان سے تعلق ہے، ہم ان کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ لیکن جو اصل ووٹ تھا وہ اس ملک کے وزیر خزانہ کا ووٹ تھا، جس کی الیکشن کیمپین خود وزیر اعظم نے لڑی، تو ایک عدم اعتماد کا اظہار ہو چکا ہے۔ اب آپ انہی سے اعتماد کا ووٹ لینے کی کوشش کریں گے؟ یہ کوئی منطق ہے؟ لیکن عمران صاحب بات بڑی سیدھی ہے، بات بڑی سیدھی ہے۔ آپ صرف ایک حل ہے سارے معاملے کا، باعزت حل ایک ہی ہے، باقی آپ اپنی اقتدار کو طول دینے کی جو مرضی کوشش کر لیں۔ یہ آج آپ نے جو بھیڑ بکریوں کی طرح یہ سارے وزیر اکٹھے کر کے اور پریس کانفرنس جا کے بٹھا دیے، کہ آپ ان سے بھی ڈر تھا کہ یہ آپ کو عدم اعتماد انہوں نے بھی کیا آپ پہ، کہ سب کو اکٹھا کر کے لوگوں کو دکھایا کہ یہ میرے ساتھ ہیں۔ اب آپ کیا دکھائیں گے؟ اب صرف ایک حل ہے کہ اس اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے باعزت طور پر، اور میدان میں مقابلہ ہو۔ میرا چیلنج ہے عمران خان صاحب کو، آ جائیں میدان میں۔ عدم اعتماد سے اب کچھ نہیں بنے گا۔ یقیناً جو آپ کی پالیسی پہ، آپ کے پہ ہو چکا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں یقیناً یہ بھی جمہوری آئینی آپشن ہے جو کہ وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، اور اس وقت پریشر ضرور ہے، لیکن اگر وہ ایک فریش ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ہیں اسی قومی اسمبلی سے، تو سر وہ بھی تو ان کا جمہوری آئینی اور قانونی حق ہے نا، اور وہ اگر وہ ان کو ملتا ہے تو ان کی لیجیٹیمیسی آف دی گورنمنٹ جو ہے اور ان کا وزیر اعظم رہنے کا حق تو برقرار، آئینی اور جمہوری برقرار رہتا ہے نا۔ جی آئینی بھی ہے، جمہوری بھی ہے، قانونی بھی ہے، اخلاقی نہیں ہے، باعزت نہیں ہے، ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ سیاست صرف آئین کے مطابق نہیں ہوتی، سیاست کی کچھ روایات ہوتی ہیں، سیاست کے کچھ اصول ہوتے ہیں، سیاست میں عزت ہوتی ہے، سیاست میں عوام کی رائے کا اظہار ہوتا ہے۔ میں ابھی تیسرا ٹی وی چینل میں آ رہا ہوں،
ہر شخص جو ملا ہے، جو باہر ڈرائیور کھڑے تھے، جو سیکیورٹی کے لوگ تھے، جو آپ کے سٹاف کے لوگ تھے، جو رپورٹر تھے، ہر شخص نے مبارکباد دی ہے. ہم نے پریس کانفرنس کی، ہر ٹی وی چینل کے لوگ وہاں پر تھے، سب نے مبارکباد دی. اچھا، اور جو پولیس کا عملہ معمور تھا شہباز شریف صاحب کے گھر کے باہر، انہوں نے بھی بالکل دی ہوگی. مگر بھائی صاحب، بہرحال یہ الیکشن ہوا ہے، اس الیکشن میں آپ کو کامیابی ملی، بڑی کلیدی کامیابی ملی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، بہت بڑی کامیابی ملی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پرائم منسٹر اگر نیا ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ہیں اور ان کو ووٹ آف کانفیڈنس مل جاتا ہے تو وہ ہر لحاظ سے آئینی، قانونی، جمہوری حکمران رہیں گے، اور آپ اگر ان کو وہاں ڈیفیٹ کر دیں گے تو پھر وہ راستہ کھل جائے گا جس کی طرف آپ کہہ رہے ہیں، جو کہ یقیناً ایک آپشن ہے کہ اسمبلی تحلیل کریں، نئے الیکشنز کال کریں. دیکھیں، جن لوگوں نے آج عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، آپ ان سے پھر اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں. کیا آپ کو شرم نہیں ہے؟ کہ آپ کو نظر نہیں آیا کہ میرے پیچھے جو لوگ بیٹھتے ہیں، جنہوں نے مجھے 2.5 سال پہلے ووٹ دیا تھا، آج میرے خلاف ووٹ کر چکے ہیں؟ آپ کو سمجھ نہیں آتی اس کا مطلب کیا ہے؟ ختم کریں اس تماشے کو، گھر جائیں اور میدان میں مقابلہ کریں اپوزیشن کا، تاکہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو اور پاکستان آگے چل سکے. سر، جمہوریت میں جب تک وزیر اعظم ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہو جاتا قومی اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں اس کے خلاف، اس وقت تک تو وہ وزیر اعظم ہے نا. کوئی آئین، کوئی قانون، کوئی جمہوریت اس کو چیلنج نہیں کر سکتی. جی، وزیر اعظم ہے، عوام کا وزیر اعظم نہیں ہوگا، ان مجبور لوگوں کا ہوگا جو اس کو اعتماد کا ووٹ دیں گے، جو سیکرٹ بیلٹ میں اس میں عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں. اب آپ کو سمجھ آئے نا سیکرٹ بیلٹ کیوں ہوتا ہے. سر، وہ ہم تو اس سے پہلے تو معاف کیجئے گا بھائی صاحب، اس سے پہلے سیکرٹ بیلٹ کیا ہوتا ہے وہ ہم نواز شریف صاحب سے، آپ لوگوں سے، میثاق جمہوریت سے، ان سب سے سیکھتے رہے تھے کہ سیکرٹ بیلٹ کیا ہوتا ہے، اور سیکرٹ بیلٹ کی کتنا بڑا یہ سرطان ہے، کتنا بڑا کینسر ہے. یہ تو آج آپ فرما رہے ہیں کہ سیکرٹ بیلٹ بہت ہی زبردست چیز ہوتی ہے. سیکرٹ بیلٹ کے بغیر بیلٹ نہیں ہوتا، اس کو اور نام دے دیں. آپ نے سینٹ کو متناسب نمائندگی پہ الیکٹ کرنا ہے، وہ بھی کر لیں. اس کا طریقہ ہوتا ہے پارلیمان کی کمیٹی بنائے، وہاں پر آئین امینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آئین میرے اور آپ کے کہنے سے امینڈ نہیں ہوگا یقیناً. اور اگر آپ نے بیلٹ کرنا ہے، ابھی چیئرمین سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے، اس کو کیوں سیکرٹ رکھا ہوا ہے؟ قومی اسمبلی کا اسپیکر جو ہوتا ہے وہ کھڑے ہو کر سب کے سامنے منتخب ہوتا ہے. ابھی تک چیئرمین سینٹ کا الیکشن سیکرٹ ہے. تو سر، اب آپ کو سیکرٹ پہ اس کے سیکریسی پہ اعتراض ہوگا؟ آپ چاہیں گے کہ وہ اوپن ہو جائے اور یہ والا سیکرٹ رہتا؟ کامران صاحب، آپ بات سمجھتے نہیں ہیں. آئین میں بڑا واضح ہے کہ جو آئینی الیکشن ہے، جو الیکشن کمیشن کراتا ہے، وہ سیکرٹ ہوتے ہیں. جو اعتماد کے ووٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ چیئرمین سینٹ کا ہو، چاہے وہ اسمبلی کے اسپیکر کا ہو، چاہے وہ ڈپٹی اسپیکر کا ہو، ڈپٹی چیئرمین کا ہو، پرائم منسٹر کا ہو، وہ اوپن ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے سب کے سامنے ہوتے ہیں. یہاں پر صرف چیئرمین سینٹ کے الیکشن کو سیکرٹ رکھا گیا ہے. وہ کس نے ایک قانون کے تحت. اس قانون کو تبدیل کر دے تو بہتر ہوگا. چلے. اور اس کے 2 حالیہ ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں کہ 2018 میں ایک چیئرمین سینٹ الیکٹ ہوا جس کا کسی جماعت سے تعلق نہیں تھا، جس کی جماعت کے کوئی ووٹ نہیں تھے، وہ چیئرمین سینٹ بن گیا. اس میں عدم اعتماد ہوا، وہ بھی آپ کے سامنے ہوا. وہ تو آپ اپنے لوگوں سے پوچھیں نا، حالات کو سمجھیں. یہ سر، آپ کے لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا نا، وہ تو آپ اپنے لوگوں سے پوچھیں نا. آج تک آپ نے بتایا نہیں کہ وہ کون لوگ تھے آپ کے جنہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. میرے بھائی، پھر میں گزارش کروں گا، وہ سیکرٹ بیلٹ تھا، ساتھ نہیں دیا، ضمیر فروشی کی. تو یہ آج سیکرٹ بیلٹ میں ضمیر فروشی نہیں ہوئی؟ مل چکی ہو بھائی صاحب، آج سیکرٹ بیلٹ میں ضمیر فروشی نہیں ہوئی ہے؟ بالکل ضمیر فروشی نہیں ہوئی. آج نہیں ہوئی. یہ ایم این ایز ہیں، کھڑے ہو کے انہوں نے کہا ہے، سینیٹر کرتے ہیں، انہوں نے گورنمنٹ پر اظہار کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، بڑے محترم ہیں بھائی صاحب، یہ فرمائیے گا، الیکشن لڑتے ہیں. سینیٹر ضمیر فروشی کرتا ہے، قومی اسمبلی کا ممبر ضمیر فروشی نہیں کرتا ہے. سینیٹر جب چیئرمین کو الیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ پارٹی لائن پر ووٹ کرے. جب آپ اپنے ایک الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، وہ آپ کا ووٹ آپ کی مرضی ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ موجود ہے. سابق وزیر اعظم اور حکومت کا موقف ہمیں دیں گے. وزیر اعظم کے انتہائی قریبی سیاسی معتمد، پاکستان تحریک انصاف کے بانی اراکین میں سے ایک، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی جناب اسد عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد عمر صاحب، آپ فرمائیے گا، سیٹ بیک تو ہوا ہے یقیناً، اور سیٹ بیک یہ لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی جو ہے آؤٹ سائڈر سے بہت زیادہ خوش نہیں ہے آپ کی طرح سے. یہ پوری جماعت کا شاید یہ ایکسپریشن تھا. اس کو اسی طریقے سے
इंटरप्रेट किया गया है आज जो मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर की और आप लोगों की? जी देखें, जो जाहिर है आज जो वोट हुआ है, मजमूई तौर पे अगर आप देखें सेनेट का इलेक्शन का वोट, तो मैं उसके अंदर ये आपके सामने आर्गुमेंट रख सकता हूं कि तहरीक इंसाफ को और इत्तेहादियों को जितनी सेनेट की सीट्स मिलनी चाहिए थी अपनी अददी अक्सरियत के मुताबिक उतनी हमने ले ली हैं। और अगर मैं नेशनल असेंबली में भी देखूं तो 2 सीट्स में से 1 सीट हमने जीत लिया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये सीट थी, इसके ये तवज्जो का मरकज थी और उस सीट के अंदर पॉलिटिकल सेटबैक हमें हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी वजह क्या है? सर वजह बड़ी सादा सी है, पैसा चला, लोगों ने वोट बेचा। उसी नेशनल असेंबली के मेंबर, वही नेशनल असेंबली के मेंबर जो वो कह रहे हैं कि अभी शायद काका नवाजी कह रहे थे कि वो मुतमईन नहीं है इमरान खान से और वो कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, तो फौजिया अरशद किसी और पार्टी के लीडर के टिकट दिए हुए थे उसी असेंबली के अंदर, उसी इमरान खान के टिकट दिए हुए असेंबली के अंदर आज ही वोट के अंदर उनको 174 वोट पड़ते हैं। सादा सी बात है। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ये आपको अभी नहीं कह रहा, ये दोपहर को मुझे भी हमारे इस्लामाबाद के एमएनए उनको मैं कह रहा था, उन्होंने मुझे शाम को याद दिलाया कि फौजिया अरशद डेफिनेटली कामयाब हो जाएंगी। उन्होंने कहा क्यों कह रहे हैं आप? मैंने कहा क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी के पीछे पैसा लग रहा है और उस सीट के ऊपर पैसा नहीं लग रहा। सो फर्क बड़ा, वजह जो हुई है वो सियासत की वजह से नहीं हुई, वो सीधा सीधा पैसा काम आया है। क्या आप लोग क्या पहचान लेंगे कि किसने पैसा खाया है? इसमें से कुछ लोगों के ऊपर तो जाहिर है शक, लेकिन शक ही है। मैं अगर आपको ये बात बोलूं कि मैं गारंटी से बता सकता हूं कि किसने आज वोट दिया, तो वो दुरुस्त नहीं होगा। बाद में आगे कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए तो और बात है, लेकिन इस वक्त हमारे पास ऐसी मालूमात नहीं है। ये फरमाइएगा क्या फैसला हुआ, कब लेंगे प्राइम मिनिस्टर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस? यकीनन जल्द से जल्द होगा अगर मैं समझूं तो। प्राइम मिनिस्टर का फैसला था, इसीलिए वो चाहते थे। आज हमने आपस में ये भी बातचीत की कि जिस वक्त हम बैठे मुशावरत के लिए कि क्या ये फैसला आज कर लिया जाए या कल के लिए, उन्होंने कहा आज करना है, आज ऐलान करना है। और वो दायर है स्पीकर के जरिए होगा, प्रेसिडेंट के जरिए होगा, तो प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट की जाएगी कि जल्द अज जल्द जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं। क्योंकि इमरान खान, कामरान भाई आपको पता है, वो सियासत में वजीर आजम बनने के लिए नहीं आया था, वो यहां पर आए पाकिस्तान को एक उस कौम बनाने के लिए जिसका ख्वाब आप, मैं और सब पाकिस्तानी देखते हैं। तो अगर इस पैसे के इस्तेमाल की वजह से कोई भी इबाम पैदा हुआ है किसी के जहन के अंदर कि वो अखलाकी जवाब उनके पास नहीं है या वो मेजोरिटी लूज कर गए हैं, तो इमरान खान को कोई इसमें खतरा लेने में कोई डर ही नहीं है, कोई खौफ नहीं है। मगर एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर की हैसियत से, मेरी कौमी असम्बली ने तो आज वोट दिया है जिस शख्सियत को, जिसको प्रेफर किया है डॉक्टर हफीज़ शेख पे, उन पे जो इल्ज़ामात हैं, जो चीज़ें, उनकी चीज़ें हमारे सामने हैं, इंटरनेशनली चीज़ें सामने हैं, मुल्क के अंदर चीज़ें सामने हैं। गोया कि हमारी जो कौमी असम्बली है उसको ये करप्शन के इल्ज़ामात और करप्शन के मामलात की कोई परवाह नहीं है, वो दे आर नॉट बॉदर्ड। ये तो बहुत ही एक हम जैसे लोगों के लिए बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है। वो बिल्कुल सही, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किसी ने कहा था कि पाकिस्तानी कौम को उसका सोच का दुख होता है कि कैसी इसको लीडरशिप मिली है, किस किस्म के ज़मीर रखने वाले लोग इनके नुमाइंदे बनकर आते हैं जो एक पैसे के ऊपर अपना ज़मीर बेचने को तैयार हो जाते हैं। और इसीलिए जिस शख्स ने ये कारोबार किया, वो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आपने खुद ही कह दिया है, उनका माजी खुद देख लीजिए क्या क्या उन्होंने काम किए हुए हैं। तो ऐसे ही उन्होंने अपने को लोग ढूंढे, लेकिन ये बहुत जबरदस्त सवाल होगा, देखते हैं इनमें से कितने लोग जो हैं वो इतनी इखलाकी कुव्वत रखते हैं कि कौम के सामने खड़े होकर वो बोलें कि हाँ मैंने ये वोट डाला था। ये फरमाइएगा कि अब आपके नंबर्स क्या हैं सेनेट में, अब जो आप लोगों ने आज जो टेबुलेशन की है, और क्या टेक है आपका, क्योंकि बहुत बड़ा जो बैटल है, अब वो बैटल ग्राउंड जो है वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है, क्या टेक है आपकी? यहाँ पर जो सूरत हाल है वहां पे अब बहुत क्लोज हो गया है इत्तेहाद, जो हुकूमती इत्तेहाद है और जो अपोजिशन के हैं, और उसमें से कुछ लोग जो है वो इंडिपेंडेंट भी इलेक्ट होके आए हैं, तो बड़ा क्लोज इलेक्शन होगा, देखने वाला इलेक्शन है। क्या नंबर्स हैं आपके रफली आपके पास इस वक्त? आप क्या एक इंडिपेंडेंट सर, एक जो इंडिपेंडेंट जो वो ख्याल है वो ये है कि 50-50 हो गए हैं। जी, मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है, मैं कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता, या बराबर है या बिल्कुल करीब है। और वो जाहिर है कि वहां पे फिर सियासी जोड़ तोड़ भी होता है,
اور مجھے کوئی سرپرائز بھی نہیں ہوئی کہ شاید کپتان عباسی صاحب جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ابھی کہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے کہ شفاف الیکشن کرایا جائے سینٹ چیئرمین کا. تو ظاہر ہے وہ ان کو وہاں پہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے. ان کی باتوں سے یہ بھی لگ رہا تھا کہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے اس میں بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہے. تو جہاں اپنا الیکشن جیتنے کا فائدہ ہو وہاں پہ سیکریسی ہونی چاہیے, جہاں پہ نہ ہو وہاں پہ شفاف ہونے چاہیے. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں, سینٹ کا الیکشن بہت کلوز الیکشن ہوگا. میرے خیال میں حکومت کے بڑے اچھے چانسز ہوں گے کہ حکومتی اتحاد اپنا چیئرمین لانے میں وہاں پہ بھی کامیاب ہو, اور انشاءاللہ تعالی عمران خان جو ہیں وہ ووٹ آف کانفیڈنس میں بھی سرخرو ہوں گے. اور کیا کچھ مجوزہ نام سامنے آئے ہیں کہ پارٹی میں آپ لوگوں نے جو سینئر لوگ ہیں کچھ ڈسکشن ہوئی ہے چیئرمین سینٹ کے لیے؟ وہ ابھی اپوزیشن کے لیے تو کلیئر کٹ ہے کہ یوسف رضا گیلانی ان کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. دیکھیں آپ ہماری ابھی اس نام کے اوپر بات چیت نہیں ہوئی ہے, لیکن میں کیونکہ پہلے ٹی وی کے اوپر اپنا ذاتی رائے دے چکا ہوں تو وہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. میرے خیال میں تو صادق سنجرانی نے ایک بہت اچھا کردار ادا کیا ہے سینٹ چیئرمین کے طور پہ, اور پاکستان کی وفاق کی وحدانیت کے لیے ایک بہت اچھی فتح تھی کہ بلوچستان سے پہلی دفعہ سینٹ کا چیئرمین منتخب ہو کے آیا ہے. تو جب بھی وہ مشاورت ہوگی تو میرا ذاتی ووٹ تو یہی ہوگا کہ صادق سنجرانی کو میں سپورٹ کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ. جناب اسد عمر ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے سیاست